الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، ہم اہل سنت و جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کا اظہار کرتے ہیں، اور اس انداز میں شکر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ہم لنگر پکاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، یہ وہ انداز ہے جو صدیوں پہلے جس کو محدثین نے بیان کیا ہے اور جس کی ترغیب صدیوں پہلے محدثین نے دی ہے۔ اس پر ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الحاوی للفتاوی۔ اس الحاوی للفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مالکی فقہا اور محدثین میں سے ایک عظیم محدث امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا زمانہ تقریباً 7 صدیاں پہلے کا ہے، 7 صدیاں پہلے امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا بیان فرمایا، اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے۔ امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فَيَسْتَحِبُّ لَنَا أَيْضًا إِظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر شکر کا اظہار کرنا، فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ آگے امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ انداز بھی لکھے کہ کس کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اللہ کے شکر کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں ایک انداز یہ بھی ہے بالاجتماع کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی جائے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا کر اس انداز میں اللہ کے شکر کا اظہار کیا جائے۔ امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دوسرا انداز یہ ہے کہ اس انداز میں بھی رب کے شکر کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ پر اللہ کے شکر کے اظہار کا دوسرا انداز یہ ہے کہ لنگر پکایا جائے، میلاد مصطفیٰ کا لنگر پکا کر غلامان مصطفیٰ کو کھلا کر اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس انداز میں بھی رب کے شکر کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوحِ الْقُرُبَاتِ، فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی کے کام ہیں ان کو کر کے ان انداز میں بھی اللہ کے محبوب کی ولادت باسعادت پر رب کے شکر کا اظہار اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وَإِظْهَارِ الْمُسَرَّاتِ کہ سرکار کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر کے اپنی گلی محلے کو سجا کر، اپنی دکان کو سجا کر، اپنے مکان کو سجا کر خوشی کا اظہار کر کے اس انداز میں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے شکر کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ 7 صدیاں پہلے وہی انداز بیان کر رہے ہیں جس انداز میں آج ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ماننے والے جس انداز میں سرکار کا میلاد مناتے ہیں، جس انداز میں ہم رب کے شکر کا اظہار کرتے ہیں، یہ وہ انداز ہے جس کو 7 صدیاں پہلے امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان کیا، اور اس انداز کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا اور بتایا مسلمانوں سرکار کی ولادت باسعادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کس انداز میں شکر ادا کرنا ہے۔ سرکار کی آمد کے سلسلے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرو، سرکار کے میلاد کی خوشی میں لنگر پکاؤ،
غلامان مصطفیٰ کو لنگر کھلاؤ، اور فرماتے ہیں خوشیوں کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس انداز میں اللہ کے شکر کا اظہار کر رہے ہیں۔